ٹوٹ جانے کے بعد جب میں اللہ کی طرف پلٹی، اس نے تب بھی مجھے تھامنے سے انکار نہ کیا۔ میں نے اس دن سے اپنی بات کو سمجھانا یا وضاحت دینا چھوڑ دیا ہے۔ جس دن یہ جان لیا کہ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں، ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پہ نہیں ہوتا، کسی بہت خاص پر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہو کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ حد سے بڑھنے لگ جائے تو نقصان دینے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ محبت کرنے والے صرف توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں۔ انہیں توجہ ملے تو اپنی خوشیاں بھی قربان کر دیتے ہیں، اور نہ ملے تو خاموشی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، محبتیں اعزاز ہوتی ہیں، خیرات نہیں۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ ہر انسان کو اس کے ماضی کا ایک واقعے نے اتنا بدل دیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعے سے پہلے تھا۔ مرد کو عشق کی بیماری لگتی ہے تو شروع میں بہت شدید ہوتی ہے، پھر اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، اور پھر یہ بیماری دم توڑ دیتی ہے۔ مگر جب یہی بیماری عورت کو لگتی ہے تو شروع میں کم ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ شدید ہوتی چلی جاتی ہے، اور آخر میں عورت ہی دم توڑ دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز اٹھائی جا سکتی ہے سوائے کوئی گری ہوئی سوچ کے۔ انسان کے 3 چہرے ہوتے ہیں، ایک وہ جو رشتہ داروں کے سامنے ہوتا ہے، ایک وہ جو دوستوں کے سامنے ہوتا ہے، تیسرا وہ جو سب سے چھپا کر رکھتا ہے، اور وہی اس کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ یقین مانو، کوئی مجبوریاں نہیں ہوتی، لوگ عادتاً وفا نہیں کرتے۔ کسی نے پوچھا، تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے؟ تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ بہت سے لوگ بہت بات کر کے بھی اپنے نہیں ہوتے، جبکہ کچھ لوگ خاموش رہ کر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ محبت بھیک ہے، شاید بڑی ذلت سے ملتی ہے۔ محبت میں نسیں کاٹ لی تھی صاحب، موت تب واقع ہوئی جب اس نے کہا، میں کیا کروں۔ پہلی محبت ہمیشہ غلط شخص سے ہوتی ہے، اور دوسری محبت ہمیشہ صحیح شخص سے غلط وقت پر ہوتی ہے۔ ہاتھ جوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے، اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔
میرے نزدیک عورت کوئی بھی ہو رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی بھی برداشت نہیں کرتی۔ وہ اپنے مرد پر پورا بھروسہ نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شک کرتی ہے، بلکہ وہ بس ڈرتی ہے دوسری عورت سے، اس کی شراکت سے۔ محبت پوری ہو یا آدھی، عورت کو مرد مکمل چاہیے ہوتا ہے، اور مکمل تو کوئی بھی کسی کو بھی نہ مل پائے گا۔ عورت کو چاہے جتنا مرد حاصل ہے اس پر گزارا کرے۔ پتہ ہے انسان جتنا بھی ڈپریشن میں کیوں نہ ہو، جتنی بھی تکلیف میں کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کے سارے غم اس پر ٹوٹ پڑیں، مگر ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے بات کر کے من ہلکا ہونے لگتا ہے، زندگی پھر سے خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ اور میں چاہتی تھی کہ آپ کی زندگی میں میرا وہ مقام ہو کہ جب میں آپ کو سوچوں تو لبوں پہ مسکان آ جائے اور میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ پھر یوں ہوا کہ وقت نے مصروف کر دیا، ورنہ ہمارے پاس زمانے کے خواب تھے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی ہی قطار میں رکھنا، مالک تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔